بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود الحسن انصاری۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اگر لیبر کی بات کی جائے، مزدوروں کی بات کی جائے، تو یہ ایک فیصل آباد کی ضلع فیصل آباد کا ایک بڑا نام ہے۔ میری مراد ہے میاں اعجاز حسین صاحب، جو کہ نیشنل لیبر فیڈریشن کے چیئرمین ہیں فیصل آباد سے۔ آج وہ وزٹ کرنے کے لیے فیڈمک کے کچھ مزدوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے۔ مزدوروں نے انہیں بلایا، فیڈمک میں تھے، تو ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، بات کریں۔ تو میں میاں صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میاں صاحب آپ نے فیڈمک کا وزٹ کیا، تو کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ہے یہ فیڈمک، ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، ترکی کے لوگ وہاں پر مل آنر ہے، چائنا کے لوگ مل آنر ہے، مزدور کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ دیکھیے، جو وزٹ کیا ہے اس کے اندر جو محسوس کیا ہے، جو جانکاری حاصل ہوئی ہے، اس کے مطابق تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی باتیں سنتے تھے کہ جی پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ سیکٹر ہے جو ہم انٹرنیشنلی کہتے ہیں کہ یہاں پہ چائنیز اور ترکی کی جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور یہ لوگ انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کا حق ان کو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں مزدوروں سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے، اور جو میں نے جانکاری حاصل کی وہاں سے، اس کے مطابق حقیقت ہے کہ پورا استحصالی جو ایک نظام ہے وہ یہاں پہ میں نے محسوس کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کم از کم جو تنخواہ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے وہ 32,000 روپے، لیکن یہاں پہ 15، 18 اور زیادہ سے زیادہ 22,000 روپے تنخواہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور 12 گھنٹے جبراً لوگوں سے جو ہے وہ مشقت جو ہے وہ لی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کہاں سوئے ہوئے ہیں، ہمارے لیبر منسٹری جو ہے وہ کہاں سوئی ہوئی ہے۔ ہم بڑی گڈ گورننس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اگر نیچے آپ دیکھیں تو لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور آج جس انداز میں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے، اور مہنگائی کی جو تپش ہے وہ لوگوں کو جھلسا رہی ہے، اس میں نہ تو گورنمنٹ کہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور نہ جو ادارے ہیں جو خاص طور پہ مزدوروں کی فلاح بہبود کے لیے بنائے گئے تھے، وہ ادارے کہاں پہ ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، حقیقت ہے کہ شاید مجھے تو ایسے معلوم محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیتی گنگا میں ہمارے یہ جو ادارے ہیں اور ان کے اندر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھونے میں مصروف ہیں۔ میاں صاحب، ایسے لگتا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر مزدور کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو استحصال ہو رہا ہے، اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ ہیں یا انٹرنیشنل ادارے ہیں جو یہاں پر ملیں لگائی بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے ہے یا ہماری حکومت کی طرف سے ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ کہتا ہوں کہ اب اداروں کے اندر ظاہر ایک اونر ہے، اور جب وہ اپنے نفع نقصان کا ہر چیز پہ وہ غور رکھتا ہے، تو پھر ان لوگوں کو اپنے ورکرز کی جو پریشانیاں ہیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو لیبر ہے، ہمارے ادارے کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، امپلائی ہیں، ان کی کیا حالت ہے، ان کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں۔ حقیقت ہے کہ تنخواہ تو اپنی جگہ پہ ہے، یہاں تو جو انٹرنیشنل لیبر لاز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ نہ تو سوشل سیکیورٹی کارڈ بنا کے دیے جا رہے ہیں، نہ ای او بی کارڈ ہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ماہانہ چھٹیاں ہیں، اتفاقی چھٹیاں ہیں، گریجویٹ کی ہے، سب کچھ ختم ہے۔ یہ بتا دیں جی، ابھی آپ نے سوشل سیکورٹی کارڈ کا کہا، ای بی او کارڈ کا کہا، تو یہ تو بہت سارے مزدوروں کو ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ذرا ان کی افادیت بتا دیں تاکہ مزدور جب سنیں ان کو پتہ لگے کہ ان کارڈ کا فائدہ کیا ہے۔ دیکھیے جی، اگر سوشل سیکیورٹی پورا ایک گورنمنٹ اس کے لیے بجٹ رکھتی ہے،
جب بجٹ بنتا ہے تو اس کے اندر لیبر کے لیے بجٹ کے اندر یہ سوشل سیکیورٹی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لیبر منسٹر ہے، صوبائی لیبر منسٹر ہے، وفاقی لیبر منسٹر ہے، اسی طرح سیکٹری ہیں، اور ان کو ہم نے کروڑوں روپے کی جو گورنمنٹ کے خزانے کے اوپر وہ اگر وہ کام نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بوجھ ہے۔ ان کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ لیبر کی جو فلاح بہبود ہے اس کے اوپر کام کریں، ملک کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کام کریں، اور لیبر حقیقت منسٹر سے لے کے لیبر سیکٹری سے لے کے نیچے جو ڈسٹرکٹ ریجن ہمارے ڈائریکٹر لیبر ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، بلکہ پورے ملک کی یہی حالات ہیں کہ جو لیبر آفیسر ہیں، جو ایک عام تنخواہ دار ایک لیبر آفیسر ہے، وہ بھی گاڑیاں ان کے نیچے گاڑیاں ہیں، اور وہ گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اسی طرح جو محنت کاش ہے اس کا جو استحصال ہوتا ہے، اور وہی استحصال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب کروڑوں اربوں روپے مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کی مد کے اندر ای او بی کارڈ کے جو کنٹریبیوشن جمع کروایا جاتا ہے، جب وہ نہیں کروایا جاتا تو پھر وہ جو لیبر آفیسر ہیں وہ اپنا حصہ پہ 50,000 لاکھ روپیہ وہ ماہانہ وہ ان سے لیتے ہیں، مل مالکان سے لیتے ہیں۔ اس طرح سے یہ پورا ایک نظام جو ہے وہ حقیقت ہے کہ سکنجے کے اندر ہے، اور ہم نے یہی سوچا ہے کہ آج ساتھیوں نے کہا تھا، میں نے بھی بڑی دیر سے خواہش تھی کہ یار دوسری جگہوں پہ بھی یہ سارا کچھ ہے، ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، آئینی اور قانونی جو جدوجہد ہے وہ کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو جگا رہے ہیں۔ میں آپ کے چینل سے اپنے محنت کش بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے آپ جمہوری جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ لب کشائی نہیں کریں گے، تب تک میرے یہ جو دوست ہیں ان کا حق ان کو نہیں ملے گا۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل جو لیبر قوانین ہیں یا پاکستان آئین میں جو لیبر کو قوانین دیے گئے ہیں، وہ تو ہمارے بہت سارے مزدوروں کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ کوئی مڈل پاس ہوتا ہے، کوئی میٹرک پاس ہوتا ہے، کوئی اب جو مزدوری کرتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ہمیں حقوق کیا مل رہے ہیں۔ تو اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ مزدوروں کو پاکستان کا آئین کیا حقوق دیتا ہے۔ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کی میں نے بات کی ہے تو اس کے اندر ڈسپینسریاں ہونی چاہیے، ڈسپینسریوں کے اندر علاج ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ہاسپٹل ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا فیڈمک کا سیکٹر ہے، یہاں پہ ایک بڑا اسپتال ہونا چاہیے، اور انٹرنیشنلی یہ ایک سیکٹر ہے جہاں پہ بیرون ملک کے جو لوگ ہیں ان کی ڈائریکٹ فیکٹریاں یہاں پہ موجود ہیں، ملز موجود ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی سوشل سیکیورٹی کو ہاسپٹل نہیں ہے، اور ایک ہی ہاسپٹل ہے جو فیصل آباد کے اندر ہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جو شہر ہے، جو اس وقت پاکستان کا ہب ہے، انڈسٹری ہب ہے، اور وہاں پہ صرف ایک ہاسپٹل کا ہونا بالکل ناکافی ہے۔ آپ نے بات کی تھی کہ ان لوگوں کو کیا سہولت، میں کہتا ہوں کہ میرج گرانٹ جو ہے وہ جب سوشل سیکیورٹی کارڈ بنے گا تو میرج گرانٹ ملے گی، ڈیتھ گرانٹ ملے گی، پھر آپ کے علاج معالجے کی سہولتیں آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ اور دیگر جو سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو جو ہے میاں صاحب کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا طریقہ بس کار ہے؟ میں یہی کہوں گا، میری آج آپ کے چینل سے یہی اپنے محنت کشوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو کہتے کہ دودھ نہیں پلاتی، آپ خاموش رہیں گے، آپ لب اگر آپ نے سیے ہوئے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ کے آپ کے حقوق آپ کی جھولی کے اندر ڈال دے۔ اور یہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ تو ویسے بھی ان سے خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی، اور نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے یہ واحد فیڈریشن ہے، واحد مزدوروں کی نمائندہ تنظیم ہے جو اسلامی بنیادوں پہ بنی ہے، جو اسلامی مزدور کی بنیاد پہ بنی ہے۔ اس سے پہلے جتنی تنظیمیں ہیں، آج بھی جتنی پاکٹ یونینز ہیں جو کام کر رہی ہیں،
اور جو بیرون ملک کی بنی ہوئی جو NGOs ہیں ان کے پلے سے وہ بنی ہیں اور ان کے کاز کو وہ پورا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یورپ چلے جائیں تو وہاں ہر طرح کی مزدور کو سہولت میسر ہے، اور پاکستان کے اندر اگر بیرونی ممالک کے لوگوں نے خود انڈسٹری لگائی ہے اور یہاں پہ جو قانون ہے اس کی پاسداری نہیں ہے، اس کی جو دھجیاں ہیں وہ ہوا میں بکھیری جا رہی ہیں. صاحب انٹرنیشنل لا کے تحت 8 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے مزدور سے، 8 گھنٹے کی اسے پے کی جاتی ہے. اس کے جو زیادہ ایکسٹرا ٹائم ہوتا ہے وہ اوور ٹائم لگا کے بھی ان کے معاملات یا تنخواہ وغیرہ بنائی جاتی ہیں. لیکن یہ جو انڈسٹری لگی ہے ترکی ہے یا پاکستان کے لوگ ہیں یا چائنیز ہیں، ان کے اپنے ملک تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، لیکن یہاں پر یہ مزدوروں سے 12 گھنٹے لے رہے ہیں. کیا یہ مزدور کا استحصال نہیں ہے؟ سر ظلم ہے. استحصال اپنی جگہ چھوٹا لفظ ہے، یہ ظلم و زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل ہے، اور یہ بڑے انسانیت کے وہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں باہر کے لوگ بھی. ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے، اسلام جو ہے، وہ ایسا مذہب ہے کہ جو لوگوں کو ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، حقدار کو حق دینے کی بات کرتا ہے. چلیں یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ شاید ہم لوگ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، پس پشت ڈال دیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انگریز جو یورپین ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے چیمپئن کہتے ہیں. یہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یہ اندھی ہیں، یہ بہری ہیں، یہ گنگی ہیں کہ ان کو یہ محنت کشوں کے جو حقوق ہیں یہ دیکھتے ہیں. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح سرمایہ دار جو ہے وہ غریبوں سے، محنت کشوں سے وہ رویہ ہے ان کا، یہ سارا ان کو ادراک ہے، ان کے علم میں ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ مادر پدر آزاد معاشرے کو تو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں؟ یہ ایسے ایسے لوگ یہاں NGOs کے تحت پاکستان کو مادر پدر آزاد معاشرہ دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی والے لوگ. تو کیا ان کو انسانیت نظر نہیں آتی؟ کیا کبھی مزدور کے لیے انہوں نے بات کی ہے؟ صاحب آپ کافی عرصے سے مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آج آپ فیڈمک میں گئے. فیڈمک ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے، وہ اس کا دفاتر فیصل آباد میں ہے، باقاعدہ اس کا چیئرمین ہے، سیکرٹری ہے. تو آج آپ نے جو مزدوروں کے معاملات پر بات چیت کی، ان کے مسائل سنے، کیا ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی فیڈریشن باقاعدہ طور پر فیڈمک کے دفتر فیصل آباد جائے گی، چیئرمین کو ملے گی، سیکرٹری کو ملے گی، اور جو لیبر قوانین ہے اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے گی؟ کیا یہ توقع رکھیں کہ آج کے بعد ایسا ہوگا؟ سر آپ یقیناً کو نہیں، آپ یقین کے ساتھ اور ایمان کی بہترین حالت میں اس بات کو نوٹ کر لیں. بلکہ میں ناظرین کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری فیڈریشن ان لوگوں کے اوپر مشتمل ہے جو نظریاتی لوگ ہیں، اور ہم نے کوئی مال پانی نہیں بنانا. یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں جو لیبر کے نام پہ لبادہ اوڑھ کے وہ دیہڑیاں لگاتے ہیں. لیکن الحمدللہ نیشنل لیبر فیڈریشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گے جی. ان کو ملنے کے بعد ہم سیکرٹری لیبر کو بھی ملیں گے پنجاب میں، ہم جو ہمارا منسٹر ہے لیبر کا اس کو بھی ملیں گے. ہر فورم پہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کو ایک بڑا احتجاجی تحریک جو ہے اس کا بھی آغاز انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ تحصیل چک جمرہ میں یا فیڈمک میں ارد گرد نیشنل لیبر فیڈریشن جو ہے اس کا کوئی دفتر ہے جہاں پر مزدور کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو رجوع کر سکے؟ جی ہم نے سائیاں والا جو ہے وہ دوستوں کو آج ہی ہم نے دورہ کیا ہے، میں نے تو ساتھیوں کو کہہ دیا ہے. ہمارے نواز بھائی وہاں پہ سرپرست ہوں گے انشاءاللہ. وہاں پہ ایک اچھا بڑا دفتر ہم بنائیں گے. اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر لوگ اپنے مسائل کے لیے جائیں تو کہاں جائیں، ان کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو ہم نے یہاں پہ بھی دفتر کا چند دنوں میں دفتر کا قیام ہو جائے گا انشاءاللہ. وہاں پہ دوست بیٹھا کریں گے. اور مرکزی دفتر جو ہے وہ ہمارا چنیوڑ بازار میں ہے، تو وہاں پہ میں خود بھی موجود ہوتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم محنت کشوں کی فلاح بہبود کے لیے جو ہمارے بس میں ہے انشاءاللہ وہ تمام پہلوؤں پہ
ہم اس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ کام کریں گے۔ آخری پیغام چند لمحات میں آپ یہ بتا دیں کہ فیڈمک کے جو مزدور ہیں یا چک جمرہ تحصیل کے جو مزدور ہیں جو لیبر قوانین میں آتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں یہی کہا ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آنسو بہانا، مجلسی گفتگوؤں میں رونا دھونا، پچھتاوا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا پڑے گا۔ جب آپ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ متحد ہوں گے کہ جو لوگ کرپشن، بددیانتی یا آپ کا سودا نہیں کریں گے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفعیل سے ہم انشاءاللہ اپنا حق جو ہے وہ لے کے رہیں گے۔ اور یہ کوئی ناجائز ہماری مانگ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دیانتداری سے کام کرنا چاہیے، جہاں ہم کام کرتے ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے، اور جہاں ہمارا حق ہے وہ سرمایہ دار کو ہمارا حق جو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ یہ چور بازاری، یہ کرپشن، بددیانتی، اب اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام اور اس کے مطابق جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ جی، یہ تھے میاں اعجاز حسین صاحب، نیشنل لیبر فیڈریشن کے چیئرمین ضلع فیصل آباد۔ وہ آج ہم سے بات کر رہے تھے اور لیبر قوانین کے مطابق، اور آج انہوں نے فیڈمک کا وزٹ کیا جو مزدوروں کے مسائل پر اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو فیڈمک کے مزدوروں کے لیے، علاقے مزدوروں کے لیے میں ایک بات کہوں گا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کی حالت نہیں بدلی جب وہ خود بدلنے کے در پہ نہ ہو۔ تو اس لیے جیسے میاں صاحب نے کہا، آپ کو آواز اٹھانی ہوگی۔ ہم دفتر بنا رہے ہیں، کوئی مسئلہ مسائل ہو ہمیں دفتر میں رجوع کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز نہ صرف آپ کے ادارے تک، آپ کے ادارے کے اوپر جو لیبر کے ادارے ہیں، جو لیبر کے عہدے داران ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، وہاں تک بھی پہنچائیں گے، انشاءاللہ آپ کو حق لے کے دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنی آواز، اپنے حقوق جاننے ہوں گے۔ شکریہ۔